أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آپ کے سامنے جو سورہ تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ قرآن شریف کی 106 نمبر کی سورہ ہے. قریش کا اس میں تذکرہ ہے اور لفظ قریش بھی آیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قریش رکھا گیا. اب رہی بات کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، تو اس کی 3 وجہ بیان کی گئی ہے. قوم قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ ان کے قبیلے میں ایک کوئی سردار تھا، بڑا آدمی، وہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، تو قریش کے معنی ہے جمع کرنا، اسی وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہنے لگے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کے اندر ایک جانور ہوتا ہے اور وہ جانور بہت ہی بہادر ہوتا ہے، اس کو قرش کہتے ہیں. تو پورے عرب کے اندر یہ لوگ بڑے بہادر تھے، مکہ کے رہنے والے، اسی وجہ سے ان کو قریش کہا جانے لگا. اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ قرش یا قرشو کے معنی ہے کمانے کے، تو یہ لوگ کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے قریش کہا جانے لگا. یہ 3 وجہ ہے ان کو قریش کہنے کی: بہادر ہونا، کمانا اور لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرنا. اب اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سبھی مفسر اس پر متفق ہیں کہ اس سورہ کا تعلق سورۃ الفیل سے بہت گہرا ہے، حتیٰ کہ پہلے سورۃ الفیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھا ہوا تھا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تیار کیا تو اس میں بسم اللہ لکھا دیا گیا. تو اس کا مضمون پہلے والے سورہ یعنی سورۃ الفیل سے ملتا ہے اور اسی کا گویا یہ تتمہ ہے. سورہ فیل کی سورہ قریش تتمہ ہے، اختتام ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی قریش کے اوپر ایک احسان کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہ احسان کیا تھا؟ کل یا پرسوں بتایا جائے گا آپ کو کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ آیا تھا اور اس نے حملہ کرنا چاہا، ناکام ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے قریش پہ ہی احسان تھا. اور دوسرا احسان اس میں بتایا جا رہا ہے. اس میں کیا احسان بتایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ احسان بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سفر آسان کر دیا تھا، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا. اسی میں ہے رحلۃ الشتاء والصیف. شتاء کہتے ہیں سردی کو اور صیف کہتے ہیں گرمی کو. تو عرب جو ہے وہ سفر کرتے تھے سال میں 2 مہینے، سال میں 2 بار. تو گرمی شام میں بہت پڑتی تھی، ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، تو وہاں گرمی بہت پڑتی تھی. تو وہاں وہ لوگ جو ہے ایک سفر کرتے تھے، اور یمن میں سردی پڑتی تھی تو وہاں کا ایک سفر کرتے تھے. اور وہاں سے یہ دونوں ملکوں سے یہ لوگ مال لاتے تھے اور مال لا کر مکے میں بیچتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قریش پر یہ احسان کیا کہ ان کو گرمی اور سردی کے موسم کا سفر آسان کر دیا. وہ اس سفر کے عادی ہو گئے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سفر تو دنیا کے تمام لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ قریش کے لیے ہم نے سفر آسان کر دیا؟ سمجھے آپ؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ عرب
سارے کا سارا لوٹ مار میں بڑا ماہر تھا. جب قافلہ عربوں کے پاس سے گزرتا تھا تو اہل عرب اس کو لوٹ لیا کرتے تھے. پورے دنیا میں لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم تھا. بس یہی فرق ہے پہلے کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں. پہلے لوگ پرائیویٹ طور پہ لوٹ گھسوٹ کرا کرتے تھے، اب لوگ جو ہے قانون بنا کے لوٹ گھسوٹ کر لیتے ہیں. تو لوٹ گھسوٹ کا کام چل رہا ہے. غیر قانونی ہوتا تھا، اب وہ قانون کے دائرے میں آ گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی بھی عرب کا آدمی کہیں بھی جاتا تھا، چاہے شام جائے، چاہے یمن جائے، چاہے دنیا کے کسی اور گوشے میں جائے، اور چاہے ادھر سے آنے والا ہو عرب کی طرف، سب کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس کے پاس کوئی سامان نہیں بچتا تھا. لیکن عرب کے جو قریش تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ کسی ڈاکو سے یہ کہہ دیتے تھے ہم قریشی ہیں، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم قوم قریش کے ہیں، قبیلہ قریش کے ہیں، تو کوئی ڈاکو نہ ان کو ہاتھ لگاتا تھا نہ ان کے سامان کو ہاتھ لگاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا. اسی احسان کو اللہ تعالیٰ جتلا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ ان کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ جب وہ یہ کہتے تھے ہم قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تو فوراً وہ لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں. اس لیے ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کا سامان چھوڑ دیتے تھے. اور اللہ رب العزت نے قریش کے لوگوں کو بہت بڑی عزت بھی عطا فرمائی تھی. عزت اس طرح عطا فرمائی تھی کہ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ابرہہ بہت طاقتور تھا اور اپنی تمام طاقت کے باوجود چھوٹے سے خاندان قریش کو ختم نہیں کر سکا. خود ختم ہو گیا اور ناکام ان کی فوجیں واپس آئیں. تو اس کا بھی پورے عرب کے اندر دبدبہ تھا. لہذا لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ قریش کے ساتھ خدا کی مدد ہے، قریشیوں کو مت چھیڑو. پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. وہ مرتبہ کیا تھا؟ مرتبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا اور بنی کنانہ میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا. ہاشم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. آپ کے ابا عبداللہ تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب تھے اور آپ کے پردادا ہاشم تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. تو یہ قریش کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا جو نبی آیا وہ قریش خاندان سے آیا، قریش قبیلے سے آیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ عزت عطا فرمائی کہ قریش کے نام سے ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ قریش. تو یہ بھی ان کو مرتبہ عطا فرمایا. اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ بہت زمانے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت تک اور اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کے متولی قریشی ہی تھے. خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، اس کا دروازہ صحیح کرنا، اس کی دیوار صحیح کرنا، اور آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، آنے والے حاجیوں کو ٹھہرانا، آنے والے حاجیوں کا اونٹ اور گھوڑا باندھنا، اس کے لیے جگہ بنانا، استبل بنانا، یہ سب خدمت قریش کے ہاتھ میں تھی. اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو اسی طرح کا بنا بھی دیتے ہیں. دیکھیے، ہر کام کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. کسی بھی بڑے کام کے لیے آج بھی اس دھرتی پر دو کام کی بڑی سخت ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو عطا فرمایا تھا. ایک ہے سخاوت اور دوسری ہے شجاعت. اگر آپ کے پاس شجاعت ہے
بہادر ہیں آپ، لیکن پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ کی شجاعت زیادہ رنگ نہیں دکھا سکتی۔ ہاں، سخاوت بھی ہونا چاہیے اور شجاعت بھی ہونا چاہیے۔ عربوں میں یہ دو چیزیں بہت تھیں اور مسلمانوں میں وہ چیزیں منتقل ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی کنجوس لوگ سعودی چلے جائیں اور عربوں کے ساتھ رہیں، ان قریشیوں کے ساتھ رہیں تو شاید ان کا کنجوس پنا ختم ہو جائے۔ کتنی سخاوت کرتے ہیں حج میں، دیکھیے آپ، ٹرک کے ٹرک بریانی، ٹرک کے ٹرک پانی۔ حاجی کو کہاں کچھ خریدنا پڑتا ہے، اور حاجی ایک دو ہوتے ہیں، 20 لاکھ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفت رکھی تھی وہ صفت برقرار تھی۔ اسی صفت پر مسلمانوں کو آنا پڑے گا، بہادر بننا پڑے گا، اور دل اور اپنا جیب کیا کرنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا۔ صرف زبان کھلی ہم لوگ کی، یہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا، منہ کھولے رہتے ہیں، جیب بند رکھتے ہیں، تجوری بند رکھتے ہیں۔ تو بہادری اور سخاوت، یہ دو صفت جو ہے عربوں کی اتنی زبردست تھی جس سے وہ پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ قریشی تھے، سب سے زیادہ۔ صحابہ کی جو تعداد ہے ان تعداد میں سب سے زیادہ قریشی ہیں۔ شروع میں کیا صحابہ ہیں، پھر بعد میں تو مسلمان ہیں، صحابی تھوڑی نہیں ہیں۔ بعد میں جو اللہ کے نبی کو جس نے نہیں دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھا تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے ان کی صفت تھی۔ تو عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی قافلے کو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قریش پر احسان کیا ہے سفر کے اندر بھی، کہ سب کا قافلہ لٹ جاتا ہے لیکن ان کا قافلہ نہیں لٹتا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان کے ہاں سبزی نہیں ہوتی تھی، کوئی پھل نہیں ہوتا تھا۔ تو قریب میں کوئی جگہ تھی، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں بہت زیادہ اگا دیا، اتنا زیادہ اگ گئی، اتنا زیادہ ہونے لگی کہ وہ پریشان ہو گئے، ان کے ملک میں خریدار نہیں تھا۔ تو وہ اپنی سبزی اور اپنے ہر قسم کے پھل لے کر کہاں آ جاتے، جدہ میں آ جاتے۔ تو یہ مکہ سے آ کر جدہ کا جو مارکیٹ تھا، جدہ کی سپر مارکیٹ کہہ لیجئے اس وقت کی، جدہ کا جو بازار تھا، وہاں سے یہ پھل خریدتے اور سبزیاں خریدتے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ دو دعا مانگی تھی بڑی اہم مکہ کے لیے۔ ایک تو یہ مانگی تھی کہ اس مکہ کو امن والا بنا دیجئے، اور دوسرے یہ دعا مانگی تھی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پھل اور سبزی کا انتظام کر دیجئے۔ ثمرات میں یہ سب آ جاتے ہیں، پھل اور فروٹ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اتنے زمانے کے بعد قبول فرمائی۔ اور سفر کو احسان کیوں بتایا پتہ ہے؟ سفر کو اس لیے احسان بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی سبزی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی کھیتی، اور نہ کوئی اور معیشت کا سامان تھا، صرف بالو اور ریت تھا، پہاڑ تھا، بس آج بھی وہی ہے۔ تو کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو میرا یہ احسان ہے کہ تم جاتے ہو یمن اور شام اور وہاں سے بالکل فریش مال لے آتے ہو، اور ساتھ میں جو ہے تمہارا قافلہ نہیں لوٹا جاتا۔ ایک احسان اللہ نے اور کیا کہ یہ لوگ جو مال لاتے تھے اس کے خریدار بھی ان کو مل جاتے تھے۔ بھائی مکہ کی آبادی تو تھوڑی سی تھی نا، بہت ذری سی تھی، اور مال یہ بہت زیادہ لاتے تھے، تو ان کا مال کیسے بکتا تھا؟ یہ تو مال مکہ کے رہنے والوں نے لے لیا تھوڑا بہت، اور جو بچتا تھا تو تمام جگہوں سے لوگ عمرہ کرنے اور حج کرنے آتے تھے، اور ان کے پاس مال موجود رہتا تھا، جس ریٹ میں بیچ دیں اس ریٹ میں وہ لوگ لے لیتے تھے۔ تو ان کا مال بچتا بھی نہیں تھا۔ اگر تاجر مال لے آیا، مان لیجئے عید کے لیے کپڑا بیچنے کے لیے لوگ لے آئے،
اور کپڑا نہیں بکا تو تاجر کا نقصان ہوا نا، لیکن وہاں پہ نقصان کا کوئی ذرہ برابر امید ہی نہیں تھی، ہاں خیال ہی نہیں تھا۔ تو یہ قریش پہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو تجارت میں نقصان کا کہیں سے کوئی خطرہ ہی نہیں لاحق تھا کسی طرح کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے قریشیوں، جب تم پر ہم نے اتنا احسان کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم اس پروردگار کی کیوں عبادت نہیں کرتے، اس گھر کے مالک کی کیوں عبادت نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے۔ بتوں کی پرستش میں کیوں تم لگے ہوئے ہو؟ بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ ہاں دیکھیے یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ تم میری عبادت کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ پہلے یہ فرما رہے ہیں لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کو ہم نے عادی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے گرمی اور سردی کے سفر کا ان کو عادی بنا دیا، یعنی شام اور یمن کے سفر آسان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے احسان تمہارے ساتھ کیے ہیں تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے مالک کی تم کو عبادت کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ادھر ایک احسان فرمایا اور بیچ میں حکم دیا عبادت کا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر دو احسان اور کیا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، ایک تو ہم نے یہ کیا کہ تم کو بھوک کی صورت میں کھانا کھلایا، اور یہاں پہ بھوک سے مراد ایک بھوک تو ہے ہی ہے جو لگتی ہے لوگوں کو، جیسے اس وقت ہم لوگ کو بھی لگی ہوگی تھوڑی تھوڑی، تو وہ بھوک تو ہے ہی ہے مراد، لیکن ساتھ میں یہ بھی مراد ہے بھوک سے کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار ہم نے تو اپنا بسیرا ایسی جگہ کر لیا ہے کہ جہاں پہ کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہے، اپنی ذریت اسماعیل کو ہاجرہ کو لا کے ڈال دیا ہے، اب آپ ہی ان کے وہ ہیں دیکھ ریکھ کرنے والے، آپ ہی کی سرپرستی میں ہے۔ اور دیکھیے نبی کی شان کہ نبی کی کتنی سوچ اچھی ہوتی ہے اور کیسی فکر ہوتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو آپ کے گھر کے قریب بسا دیا ہے بیت اللہ کے پاس، تاکہ سنیے تاکہ لیقیموا الصلاۃ، اس گھر کو یہ لوگ آباد رکھیں، یہ مسجد خدا کی آباد رہے، ہاں یہ لوگ نماز پڑھتے رہیں۔ تو مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو چاہیے کہ مسجد کی آبادی کی فکر کرتے رہیں ہمیشہ، کہ مسجد ہماری کیسے بھری رہے، کیسے اچھی رہے، کیسے صاف ستھری رہے، کیسے دشمنوں کے نرغے سے بچی رہے۔ ان سب چیزوں کی فکر محلے والوں کو اپنی مسجد کی کرنا چاہیے ہمیشہ۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا مقصد یہ ہے اے اللہ تاکہ آپ کے گھر میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، اس لیے ہم نے مسجد کے آس پاس آبادی کی ہے۔ ایسی جگہ مسجد بنانے سے کیا فائدہ جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے؟ اس لیے جو ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع میں ہم نے آباد کیا ہے۔ تو بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھانے کی کوئی چیز میسر ہی نہیں تھی بیچاروں کو۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کھانے کی تمام چیزیں میسر کر دیں، جو میں نے بتایا نا کہ اس کنٹری سے سامان یہاں آیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان آج بھی قوم قریش پہ اور عربوں پہ ہے، آج بھی، کہ ساری دنیا کا پھل وہاں ملتا ہے۔ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو دوسرے سے پوچھنا پڑے گا یہ اس پھل کا کیا نام ہے، اس پھل کا کیا نام ہے، کیونکہ آپ نے اتنے پھل دیکھے ہی نہیں کبھی زندگی میں، تو پوچھنا پڑتا ہے اس پھل کا کیا نام ہے، اس پھل کا کیا نام ہے، طرح طرح کے پھل۔ تو اللہ تعالیٰ اسی احسان کو بتا رہے کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ میں نے تم کو بھوک
کی صورت میں کھانا کھلایا، یعنی ہر قسم کی تم کو چیزیں عطا فرمائی۔ جتنا بہترین چاول وہاں کی مارکیٹ میں مل جائے گا، آپ دنیا کی مارکیٹ میں تلاش کرتے رہ جائیے۔ جتنا تازہ دودھ، دہی، پھل، سبزیاں ملتی ہیں، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے آج بھی۔ اور یقین مانیے کہ جب تک عرب اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے، اللہ کا یہ احسان ان پر ہمیشہ طاری رہے گا، جاری رہے گا۔ جب وہ خدا کی بندگی سے منہ موڑ لیں گے، یہود و نصارہ کی بندگی کرنے لگیں گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس طرح آئے گا، حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ تک کو ڈھا دیا جائے گا، اور لوگ چیختے اور چلاتے رہیں گے، اور خدا جو ہے آسمان پر ان کی آواز کو سن کر انسنی کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی خدا کو پکارا کرے جس وقت میں پکارا نہیں جاتا۔ جیسے عید کے دن اللہ کو یاد کرے آدمی، روزے کی حالت میں تو سبھی یاد کر رہے ہیں، سمجھے آپ، لیکن عید کی سوائیں کھا کے بھی خدا کو یاد کرے، یہ کمال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر فرشتے جب کوئی مصیبت زدہ اللہ کو آواز دیتا ہے اپنی مصیبت کو ختم کرنے کی، تو اگر وہ برابر اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اور پھر مصیبت کے وقت پکارتا ہے، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ آواز سنی سنی سی ہے، یہ آواز بڑی مانوس سی لگ رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ یہ بندہ خدا کو ہمیشہ پکارتا ہے، آج مصیبت میں بھی پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی سنتے ہیں، اور جو کبھی خدا کو نہیں پکارتا ہے، جب دشمن کے نرغے میں آ جاتا ہے اس وقت دعا کرتا ہے، تو اس وقت فرشتے آپس میں یہ بات کرتے ہیں یہ آواز کبھی سنا نہیں آج سے پہلے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ خدا سے کبھی دعا نہیں مانگتا تھا، یہ غیر مانوس آواز ہے، تو اس کی طرف انسیت نہیں ہوتی۔ اس لیے عیش میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور فقر میں بھی اللہ کو کیا رکھے، یاد رکھے، یہ کمال ہے بندے کا۔ اور پھر یہ ایک احسان تھا الذی یطمعهم من جوع، دوسرا احسان یہ فرمایا وآمنهم من خوف، کہ ہم نے اس قریشیوں کو، اس قبیلہ قریش کے رہنے والوں کو ڈر سے جو ہے امن دیا، وآمنهم من خوف، ان کو ہم نے مامون کر دیا ڈر اور خطرے سے۔ وہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے، اور ڈاکو ان کو جب پکڑتا تھا تو یہ کہتے تھے ہم قریش ہیں، تو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امن دیا، تو ان کو عرب سے نکلنے کے بعد بھی امن تھا۔ عرب سے یعنی مکہ سے جب نکل کے دنیا میں کہیں کا سفر کرتے تو بھی امن تھا، اور جب یہ مکہ میں رہتے تھے اس وقت بھی امن تھا، یعنی باہر کا دشمن ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو سفر کی حالت میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی، چاہے یہ مسافر ہو چاہے یہ مقیم ہو، ہر حال میں ان کو اللہ نے کیا دیا تھا، امن دیا تھا۔ آج بھی دیکھیے مکہ ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں جلدی کسی کا راکٹ پہنچنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے، بہت مضبوط قلعہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے قریش پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں احسان ہے تمام مسلمانوں پر۔ بیت اللہ کی حفاظت، کیونکہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جس سے تمام مسجدیں جڑی ہیں، تمام دنیا کی مسجد یہ بیت اللہ کی شاخ ہیں۔ جن مسجدوں میں بھی قبلہ جو طے کیا جاتا ہے، وہ قبلہ کہاں ہوتا ہے، وہی تو ہے، اسی کی طرف وہ جاتا ہے قطب نما آپ کا۔ تو جتنی بھی دنیا کی مسجد ہیں وہ بیت اللہ کی شاخ ہیں، ہم سب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اصل تو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اگر یہ سسٹم نہ ہوتا، کوئی اتر کوئی دکن کوئی پورب کوئی پچھم نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تو یہ تو بیکار لگتا نا۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ تم ادھر منہ کرو، دراصل وہ تم میری طرف منہ کر رہے ہو، میری عبادت کر رہے ہو۔ بہرحال آپ لوگ کو میں انہی تفسیر کے ساتھ ساتھ عملیات بھی سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کسی دشمن کے نرغے میں پھنس جائے اور سورہ قریش کا ورد کرے، بار بار پڑھتا رہے اپنے من میں،
تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ دشمن کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ کنارے ہو جاتا ہے، راستہ کوئی نکل آتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر سورہ قریش کا آپ لوگ کثرت سے ورد کریں، ایسا کوئی موقع آ جائے تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح کا ڈر اور خوف ہو آپ کے دل سے نہ نکل رہا ہو تو اس وقت بھی آپ سورہ قریش کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دل سے خوف اور ڈر اور گھبراہٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ایک کتاب ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کے شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا نے ہم کو بتایا کہ خوف و خطر کے وقت ہمیشہ لیلاف قریش پڑھا کرو، اس سے تمہارا خوف و خطرہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا ہے، یہ نسخہ بڑا مجرب ہے، لہذا آپ بھی اسے موقع بموقع آزما سکتے ہیں۔ ایک اور اس کا عمل بتا دیں، کنجوسوں کو بھی کام آئے گا اور ضرورت مندوں کو بھی کام آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر مہمان آپ کے گھر آئے ہیں اور یا آپ نے ولیمہ عقیقہ وغیرہ کیا ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کھانا کہیں گھٹ نہ جائے، تو آپ ایسی صورت میں جو ہے لیلاف قریش 3 مرتبہ پڑھ کر ہانڈی یا ڈیگ میں پھونک دیں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہو جائے گی۔ جتنے مہمان آئے ہیں اتنا سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں گے، آپ رسوائی سے بچ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہ کریے گا کہ 100 آدمی کی دعوت دے کے 25 آدمی کا کھانا بنائیے اور 75 کے لیے لیلاف پڑھ دیجئے سمجھے؟ آپ بنائیے 100 کا ہی، 110 کا بنائیے، لیکن گھٹنے لگے تب ایمرجنسی میں اس کو لے آئیے، سمجھے؟ خدا کے ساتھ مکر نہ کریے گا ورنہ عزت نہ ملے گی۔ ہاں، اللہ کے ساتھ جو ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ مہمان کو جتنے بلا رہے ہیں اس سے زیادہ بنا کے اس کو کھلانے کی کوشش کریے۔ اگر گھٹنے لگے کسی وجہ سے، بھائی کوئی مہمان بڑا پیٹو ہوتا ہے، تو اس وقت آپ لیلاف قریش کا سہارا لے کر پھونک دیجئے۔ تو یہ بھی تجربے کی بات ہے، میں نے ایک آدھ جگہ پھونکا ہے تو لوگ سیراب ہو گئے، کھا لیے ماشاءاللہ۔ چلیے اب دعا کر لیجئے، اب ڈیگ ویگ چڑھائیے گا عید بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے سے راضی ہونے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ رمضان کا جمعہ ہم لوگوں کو بار بار زندگی میں نصیب فرمائیے، یا اللہ رمضان کا مہینہ بار بار نصیب فرمائیے، یا اللہ جو چند دن رمضان کے رہ گئے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جو عبادتیں اب تک رمضان میں ہوئی ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ امت مسلمہ کے جان مال ایمان دکان مکان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کے کا امن و امان عطا فرمائیے، یا اللہ ان ساری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد